باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے اور جس کے کرم اور فضل سے ہم آج کے اس پرفتن دور میں ایک عظیم ہستی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد عالیہ کی قیادت میں اور ان کی سربراہی میں دین متین کی اس ہمہ جیت کوشش میں ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے اور انہیں 17ویں سالگرہ مبارک ہو۔ آپ کی شخصیت اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے آپ کی شخصیت سے واقف ہے، اس میں اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں۔ چونکہ آپ نے ہمیں بہت ساری جہتوں پر دین کی جو جہتیں ہیں ان پر کام کیا اور ان پر بہت تنقید ہوئی۔ تنقید کا پہلا سبب جو ہے وہ نہ سمجھی، اور دوسرا سبب حسد، اور تیسرا سبب لالچ۔ جس نے بھی حضور شیخ الاسلام کو بغیر سمجھے تنقید کی ہے، اس کی یہ کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا نہ وہ سمجھ ہے، نہ علم ہے کہ آپ کی شخصیت کو جانتا نہیں، یا پھر حسد ہے، یا پھر اسے کوئی لالچ ہے۔ بہرکیف آپ نے جو تاریخی کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ ہیں مثلاً عرفان القرآن، قرآن مجید کا اس صدی کا ایک عظیم ترجمہ، اور وہ بھی اس دور اور وقت اور ضرورت کے مطابق۔ اس کے بعد سیرت الرسول، علم الحدیث میں بھی مثال خدمات اور تصانیف اور خطابات، اور کے ساتھ عقیدہ عشق رسول کا فروغ، یعنی وہ جہتیں ہیں جن پر آپ نے اتنا زیادہ کام کیا ہے جو کہ آنے والی نسلوں تک کافی ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت ہو، گھر گھر محفل نعت کا فروغ ہو، گوشہ درود کا قیام ہو، آیات تصوف، فصول اعتکاف، عالمی میلاد کانفرنس اور روحانی اجتماعات کی صورت میں۔ بہرکیف یہ وہ تمام ایسی جہتیں ہیں جن پر آج تک اس طرح کام نہیں ہوا۔ عوامی تعلیمی منصوبہ ہو، سکولوں کے بارے میں دینی دنیاوی تعلیم کی یکجائی ہو، نسل نو کی رہنمائی میں ناجینز، صاحبزادگان کی غیر معمولی تربیت، اشاعت اسلام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، امام مہدی کے بارے میں فتنے کی سرکوبی، امام ابو حنیفہ اور علم الحدیث، اور دفاع شان علی مرتضی شریف خدا صحابہ کرام، بین المسالک رواداری اور بین المذاہب رواداری، عالمی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے حضور شیخ الاسلام کا جو کردار ہے ان تمام جہتوں کا وہ بے مثال ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے دین اور اسلام کے تمام گوشوں کو ڈسکس کیا ہے۔ الحمدللہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے جتنے بڑے لوگ آئے الحمدللہ انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی اس محنت اور کوشش کو سراہا ہے، پسند کیا ہے، محبت فرمائی ہے۔ مثلا میری مراد قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی علیہ رحمہ نور اللہ مرکزہ، جو آپ کے مرشد بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، اور جنہی کے سرپرستی میں تحریک منہاج القرآن کا سفر جاری ہے، اور الحمدللہ وہ اپنے مرکز میں اس انداز میں اس کی آبیاری کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آنے والی قیامت کی دیواروں تک یہ ان کی سرپرستی جاری بھی رہے گی اور ان کا فیض ملتا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت پیر خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، انہوں نے حضور السلام سے بڑی محبت فرمائی، دعائیں دی، اور فضیلت الشیخ دکتور محمد بن علوی المالکی المکی مقدس حرم کعبہ، انہوں نے حضور شیخ الاسلام سے محبت فرمائی، آپ کے کام کو سراہا، تعریف فرمائی اور پیار فرمایا۔ اسی طرح غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی علیہ رحمہ اور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ،
اور اسی طرح حضرت پیر سید غلام رسول خاکی شاہ علیہ رحمہ، الشیخ اسد محمد سید الصاغر جی مفتی اعظم منفیہ شام، اور اس کے ساتھ السید احمد ظفر الگیلانی الشراف سجادہ نشین دربار عالیہ بغداد شریف۔ اس کے بعد صوفی برکت علی لدھیانوی دارالحسان فیصل آباد، صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب سجادہ نشین آستانہ گولڑا شریف علیہ رحمہ، اور پیر سید امین اللہ ثنا شاہ صاحب آستانہ بھیرا شریف، حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ بخاری علیہ رحمہ سجادہ نشین کرما والا شریف، حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین چورا شریف، حضرت پیر فضل ربانی زاہدی آستانہ عالیہ نیریہ شریف، خواجہ معین الدین محبوب کلیجہ آستانہ کوٹ مٹھن شریف، اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی جو صدر رہے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے علیہ رحمہ۔ ان تمام لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بھی سراہا، محبت بھی فرمائی، دعائیں بھی دی۔ اور جسٹس سید سجاد علی شاہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ، جسٹس سید نسیم شاہ صاحب سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ، جسٹس غلام مجدد و مرزا سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور، اسی طرح ڈاکٹر ماتیر محمد ملیشیا کا وزیر اعظم۔ ہم صرف اپنے اس لیے نہیں کہ ہم طریق منہج القرآن سے تعلق نہیں، ہم اس لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ غیروں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ آپ کا کام بہت ہی زیادہ، اگر کسی کو لیڈر مانا جاتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی سیاسی لیڈر ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے کی سربراہی قبول کرتی ہے کہ اس کی جیت کیا ہے۔ کئی لوگ دولت کو دیکھ کر اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، کسی کی آواز سن کر لیڈر مان لیتے ہیں، کسی کی تصنیف دیکھ کر لیڈر مان لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی جیسے کسی کو لیڈر مانتا ہے۔ اور اس وقت دعوے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر طریق منہج القرآن کو جو رہنما ملا ہے، آپ جس بھی اعتبار سے دیکھیں، اگر دیکھیں مذہبی اعتبار سے تو حضور شیخ الاسلام آپ نے جو دینی کام کیا ہے، 1000 کتاب کی جو ہے مصنف ہونا، اور جس میں 500 کے لگ بھگ آن دا ریکارڈ جو ہے دنیا میں چھپ چکے ہیں مختلف زبانوں میں۔ اگر کسی کو تصنیف کی وجہ سے لیڈر مانا جاتا ہے تو حضور شیخ الاسلام جیسا اس وقت موجودہ دور میں کون لیڈر ہو سکتا ہے؟ اور اگر قرآن سے محبت اور خدمت قرآن کی وجہ سے کسی کو لیڈر مانا جاتا ہے تو حضور شیخ الاسلام نے قرآن مجید کا جو ترجمہ عرفان القرآن پیش کیا ہے اس صدی کا، اس لحاظ سے بھی اگر حدیث کی وجہ سے کسی کو مانا جاتا ہے، حضور شیخ الاسلام اس وقت 41 یا 42 جلدوں میں جو احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ دے رہے ہیں اس طرح، اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس جیت پر کام نہیں ہوا جس طرح پروفیسر صاحب نے انسائکلوپیڈیا جو پیش کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا کام ہے جو رہتی دنیا قیامت تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ بارکیف ہم اس پرفتن دور میں جس ہستی کے ساتھ ہیں، جو مدبر بھی ہے، مقرر بھی ہے، مفکر بھی ہے، عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، اور جتنی بھی خوبیاں کسی انسان کے اندر اس مادی دور میں ہو سکتی ہیں، انبیاء، رسول، پیغمبروں کے بعد، کیونکہ وہ بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خوبی تلاش کرنی ہو تو میں اپنا ایک ذاتی واقعہ ہے کہ جب میں منہج القرآن سے تعلیمی استفادے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ 7-8 سال کے کم از کم 450 بچے تہجد کی نماز جب صبح میں اٹھایا گیا تو وہ پڑھ رہے تھے۔ ہمیں تو عادت نہیں تھی، لیکن جب ہم نے ماحول دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 7-8 سال کے وہ تہجد پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہاں سے ایک ایسی تحریک ملی اور ایسا شوق ملا کہ الحمدللہ وہاں سے تربیت ایسی ہوئی کہ اب پتہ چلا کہ ان بچوں کو کس انداز سے جو ہے تربیت کیا گیا ہے کہ جو اس عمر سے جب بڑے ہوں گے تو وہ کیا بنیں گے۔ جن کی بچپن میں تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، یقینی طور پر ان پر خاص کر۔ پھر میں اگر سب سے ایک ایسا عجیب کارنامہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں درود پڑھنے سے پیارے آقا مولا حضور کی محبت اور عشق نصیب ہوتا ہے اور آقا کی نگاہ کرم جو ہے بندے پر ہوتی ہے، تو گوشہ درود کا اتنا بڑا پروگرام پوری دنیا کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح منہج القرآن کے اس عظیم مرکز پر گوشہ درود جو ہے ہر وقت 24 گھنٹے اور ہر وقت فرض نماز کے علاوہ وہاں پہ درود السلام کا جو نذرانہ پیش حضور کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے۔ پھر یتیم بچوں کا
وہ اتنا بڑا پروگرام، 500 یتیم بچے، ایک بچے کو پالنا تو مشکل ہے، 500 یتیم بچوں کو حضور شیخ علیہ السلام یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، تربیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک جیت کو چھیڑ دیں، وہ پولیٹیکل ہو، وہ ریلیجیس ہو، وہ بین الاقوامی ہو، انٹرنیشنل ہو، کسی سطح پر، اور دنیا کے جو ہے 100 کم از کم ممالک کے اندر تحریک منہاج القرآن کا ایک مضبوط نیٹ ورک اس چیز کی گواہی کرتا ہے کہ اس وقت تحریک منہاج القرآن ایک واحد تنظیم ہے اور واحد تحریک ہے جو اسلام کی اس انداز میں خدمت کر رہی ہے، اور یہ خدمت یقینی طور پہ حضور کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ کیوں؟ اس پر خصوصی کرم ہے، اس تحریک پر حضور کا نگاہ کرم ہے، اس لیے ہی تو اتنی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کعبہ ہمارے شیخ اور مربی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر علی کی عمر کو دراز کرے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر تدبیر قائم رکھے۔ یہ بہت تھوڑا میں نے بیان کیا ہے، آپ کی شخصیت پر تو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر پی ایچ ڈی ہو رہا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ آپ کی کتنی بڑی شخصیت ہے۔ ولیوں کے اندر آپ، یعنی آپ روحانیت کو لے لیں یا آپ کسی بھی اور جیسے لے لیں، تو آپ جس طرح تربیت فرما رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔